اسماعیل ہیں، دوسرے ذبی عبداللہ ہے، اور میں اسماعیل کی شان کے لیے ایک جملہ کہہ کے اور پھر انشاءاللہ یہی پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا جو لوگ آج میلاد کی محفل میں آئے ہیں وہ رسول اللہ کے اجداد کا ذکر کس انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ اسماعیل کی عزت عظمت رفعت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ جو اگر کسی زمین پہ ایڑی لگے، ایڑی سے پانی نکلے، وہ بھی جو تبرک کا منظر ہو قیامت تک اسے بطور تبرک استعمال کرتا ہوا نظر آئے۔ بات پہنچی ہے؟ انا ابن الزبی ہے، میں دو زبیوں کا بیٹا ہوں۔ پہلا زبی ہے حضرت اسماعیل۔ میں پورے تفصیل اس کے پورا شجرہ نہیں بیان کر سکتا، میں فقط رسول خدا کے خاندان کے شجرے میں سے چند افراد کا ذکر کروں گا۔ پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں بلند بھی کر رہے تھے، کعبہ بنا بھی رہے تھے، صلہ مانگ بھی رہے تھے۔ کسی نے اگر بات میری سمجھ نہیں آئی اس کی اپنی قسمت ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نبی ہے دونوں، ایک جو ہے خلیل اللہ ہے، ایک ذبی اللہ ہے، دو دیواریں کعبے کی بلند کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ تعمیر کا صلہ بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس تعمیر کا صلہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ جاگ رہے ہیں تو اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، تو آپ اگلی آیت میں صلہ کیا مانگا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ پڑھو اگلی آیت، صلہ کیا مانگا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے خدا ہم دونوں کو تسلیم کرنے والوں میں سے قرار دے، ہم دونوں کو تسلیم ہونے والوں میں سے قرار دے۔ کافی ہے؟ کہا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، اتنا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور فقط ہم دونوں کو نہیں، ہماری ذریت میں سے بھی کچھ ایسے ہو جو ہمیشہ سر جھکانے والوں میں ہو۔ قرآن کی آیتیں حدیث نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اس آیت کے جو عمومی معنی مفسرین نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کیے ہیں کہ خداوندہ خود ابراہیم کو اور اسماعیل کو مسلمانوں میں سے قرار دے، اور فقط ہمیں ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پوری آیت یہ ہے کہ فقط ہمیں ہی نہیں، ہمیں بھی مسلمان بنا اور ہماری نسل میں سے بھی ایک سلسلہ مسلمانوں کا رکھ۔ لیکن یہاں پر لفظ اللہ نے لگایا ہے من ذریتنا، یعنی سارے نہیں، میری ذریت میں سے کچھ مسلمان ہوں۔ من ذریتنا، میری ذریت میں سے کچھ ایسے مسلمان ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا وہ مسلمان کہاں تھے، کیسے تھے، کہاں تھے، لیکن سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کا نمبر 164 اس میں خدا نے ان مسلمانوں کا تعارف کروایا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کن مومنوں پر احسان کیا کیا؟ ان میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، ان میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی پہلے کہا تھا ہماری نسل میں سے کچھ مسلمان ہو۔ میں نے سوال کیا اللہ کے خلیل یہ کچھ مسلمان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا کوئی میری نسل میں ابو لہب بھی ہوگا، سب مل کے کہیں تاجدار ختم نبوت۔ سامنے کہا کچھ میری نسل میں ابو لہب جیسے بھی ہوں گے، میں ابو لہبوں کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، لیکن اگر کوئی عبداللہ ہو، ابو طالب ہو، جاگ رہے میرے ساتھ ہے نا، اب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں، اب یا تو مسلمان کہے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا تو کہے قبول نہیں ہوئی، یہ کہہ نہیں سکتا قیامت کا، کیونکہ نبی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ نہیں، میں تو اس مجمع میں پڑھ رہا ہوں جس مجمع کا مشترکہ عقیدہ ہے، اللہ اپنے ولی کی دعا رد
عقیدہ ہو کہ خدا اللہ کے اولیاء ولیوں کی دعا رد نہیں کرتا، وہاں نبیوں کی، اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، تو پھر اس نسل میں ایک تسلسل مسلمانوں کا، اب اس میں جناب کو صحیح سے شروع کرتا ہوں، پیچھے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، بس ایک ایک جملہ میں سارے رسول خدا کے 5-6 اجزاء کا ایک ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ رسول اللہ کا تعارف ہو جائے کہ رسول اللہ کا خاندان کیسا تھا۔ کائنات میں زمین پر پہلا انسانی معاشرتی حکومت کو اگر کسی شخصیت کو قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے وہ جناب قصی تاریخ بنی ہاشم کتاب کے نام ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ یعنی اگر پہلی اسلامی حکومت، پہلی عادلانہ حکومت کا آغاز کرنے والی شخصیت کا نام ہے قصی، اور اس عادلانہ حکومت کو معراج بخشنے والے کا نام ہے عبد مناف۔ اس عادلانہ حکومت کو معراج بخشنے والی شخصیت کا نام ہے عبد مناف۔ اور پھر اس عادلانہ حکومت میں اگر کسی زمانے میں قحط پڑ جائے، سارے بھوکے ہو، تو پھر کھانا کھلانے کا اعزاز حاصل ہے جناب ہاشم کو۔ جا رہے میں رسول خدا کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، ہاشم نام نہیں تھا، ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی سارے جب بھوکے ہوئے تو اس وقت بھی اگر کوئی دروازہ ملتا تھا تو میرے نبی کے خاندان کا دروازہ۔ پھر ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد مطلب، ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد مطلب، جن کا قصیدہ جب تک قرآن میں سورہ فیل رہے گی، میں نے لفظوں میں بات کیا، میں نے کہا نا میں تفصیل نہیں پڑھ رہا، میں نے لفظوں میں بات کی ہے، جن کا جب تک قرآن میں سورہ فیل رہے گی، جناب عظمت حضرت عبد مطلب یہ سورہ فیل بیان کرتی رہے گی۔ لیکن سامعین محترم یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اب محمد والے محمد کچھ نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ جملے کو بدل دوں تو اس طرح ہے کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ ان کی مرضی چاہتا ہے، یہ کچھ نہیں چاہتا، یہ اس کی مرضی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر جملہ میرا ذہن میں آ گیا ہے تو آپ اگلا جملہ سماعت فرمائیے۔ اپنے مطلب اور ابرا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرے اونٹ واپس کا۔ ابرا کہتا ہے آپ کھانا خدا کے خصوصی بردار ہیں، متولی ہے کعبہ ہے، آپ کو کعبے کو بچانے کے لیے آنا چاہیے تھا، آپ اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے یہاں پر تو عقیدہ توحید ہے، خاندان بنی ہاشم، عقیدہ توحید ہے، اجداد رسول یہاں سے سمجھ، اگر تجھے سمجھ آ سکتی ہے تو حضرت عبد مطلب امرا کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، میں ہوں اونٹوں کا مالک، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، میں اپنی میراث لینے آیا ہوں، جب تو ادھر جائے گا تجھے جواب ہو گے گا۔ اچھا یہ بات کمرے میں ہو رہی ہے، ابرا آیا کیوں تھا؟ ابرا خانہ خدا کو گرانے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، پہلے گرانے کے لیے نہیں آیا، پہلے نقلی کعبہ بنایا۔ میں اللہ کے رجل جملہ آپ کے ذہن میں منتقل کر پاؤں، پہلے نقلی کعبہ بنایا، اس کو ہار سنگار کروایا، لوگوں کو اعلان کروایا کہ ادھر طواف کرنے کے لیے آؤ۔ جو نقلی کی طرف لوگ نہیں گئے پھر اصلی کو گرانے آیا۔ معلوم ہوا کفر کا مزاج یہ ہے، کفر کا مزاج یہ ہے، پہلے نقلی بناتے ہیں، جب لوگ نقلی کے دروازے پہ نہیں آتے پھر اصلی کو گراتے ہیں۔ یہ کفر کا مزاج یہی ہے نا سامعین محترم، یہ ابرا ہے۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے میرے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن آپ تو اونٹ لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے گھر کا، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے ابرا کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے، ابرا آئے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے۔ یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو اپنی دو باتوں میں سے ایک بات پر کامل یقین ہو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آیت ذہن میں رہے، میں اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس کو دو باتوں میں سے ایک بات پر کامل یقین ہو۔ کون سی دو باتوں پر؟ یا تو اس بات پہ یقین ہو جو میں ہاتھ اٹھا کے مانگوں گا وہ ملے گا۔ کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے نا اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، کچھ تو حضرت عبد مطلب کے پاس ہے، کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے اس گھر کا مالک
تو اگر تو ادھر جائے گا تو عذاب آئے گا. یعنی دو باتیں، ایک تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں عذاب آئے گا. یا اگر میں جملے کو بدل دوں تو عبد مطلب کو اپنی زبان پہ اتنا یقین ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ابرا کو جو میں کہوں گا وہ ہو کر رہے گا. جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا. سامعین محترم یہ ہے جناب عبد مناف اور ان کے فرزند ہیں جناب عبداللہ. عبد مطلب کو نے منت مانگی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے 10 دے دیے، 10ویں عبداللہ تھے. جب آئے تو چھری لے کر خانہ خدا کے پاس لے آئے. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. عبد مطلب کو اتنے خوبصورت بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے. انا ابن ذبیحین میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، کوئی اتنے خوبصورت بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے. کوئی سبیل نہیں ہے اس کو بچانے کی. کہا ایک ہے، اس کے بدلے میں دیت دے دوں. اب جا کر تاریخوں میں کھنگالیے گا، ایک طرف نام حضرت عبداللہ کا ڈالا، 10 اونٹوں کا ڈالا قرآن، جناب عبداللہ کا نام نکلا. اونٹوں کی تعداد 20 کی، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا. اونٹوں کی تعداد کی 30، پھر بھی نام عبداللہ کا. اونٹوں کی تعداد ہو گئی 90، ہر قرے پر 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے گئے. اونٹوں کی تعداد ہو گئی 90، پھر بھی نام عبداللہ کا. اب 100 اونٹوں کا قرہ ڈالا. اب خدا نے مشیت بدلی اپنی اور اب جناب عبداللہ کا نام نہیں آیا، اب 100 اونٹوں کا نام آیا. 100 کے 100 اونٹ اللہ کے گھر میں قربان کر کے عبداللہ کو بچایا. یعنی پہلے ذبیح کو بچانے کے لیے دمبا آیا تھا، دوسرے ذبیح کو بچانے کے لیے حضرت عبد مطلب نے 100 اونٹ مقرر کیے. اب اگر ایمان عبد مطلب کا اندازہ کرنا ہے تو مسلمان یہاں سے کر جن کا اس وقت کا عمل آج تک شریعت میں دیت کا قانون بن جائے، وہ میرے نبی کے آباء و اجداد ہوتے ہیں. آج دیت کا قانون یہی ہے، آج دیت کا قانون یہ ہے جو جناب عبد مطلب نے اس وقت مقرر کیا. سامعین محترم، اب اس عبد مطلب کے گھر پر خدا نے چاند سا بیٹا دیا جس کا نام تھا محمد. اور آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان بھی کیا تھا. سورہ مبارکہ صف آیت کا نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے اس کی تردید کرنے کے لیے نہیں، تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. اور فقط اتنا ہی کام نہیں ہے، مبشرم برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. اب جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملے ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مبشرم برسول، میں تمہیں رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. میرے نبی کے دنیا میں آنے سے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام رسول کی بشارت دے، اور جن کے عقیدے میں دنیا میں رسول بن کے آئے ہوں وہ اور ہیں، جن کے عقیدے میں 40 سال کے بعد بنے ہوں وہ اور ہیں. مبشر عیسیٰ علیہ السلام بشارت، مبشر کے رسول، میں تمہیں رسول کی بشارت. یاتی من بعدی، ابھی آیا نہیں میرے بعد آئیں گے. سورہ مبارکہ صف آیت کا نمبر 6. ترجمہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر جا کے دیکھیے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. نام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، نام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. بیٹا عبد مطلب کے ہاتھ میں ہے، سگا چچا جناب ابو طالب پاس کھڑے ہیں، سارے رسول خدا کے باقی 9 چچا بھی پاس کھڑے ہیں. حضرت عبد مطلب نے پوچھا بتاؤ اس کا نام کیا رکھے؟ برجستہ جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا محمد. میں اللہ کا جملہ سمجھا پاؤں. برجستہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے نکلا نام محمد. کیا نام نکلا؟ نام نکلا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا اس کا نام محمد رکھیے.
اب نام رکھ دیا محمد. قرآن میں نام احمد بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی تھی. ابو طالب نے محمد نام رکھا. بس اللہ کو یہ ادائے ابو طالب ایسی پسند آئی, کہا کلمے میں ہوگا تو محمد ہوگا, کلمے میں ہوگا تو محمد ہوگا, اذان میں ہوگا تو محمد ہوگا, اقامت میں ہوگا تو محمد ہوگا. میرے اللہ کیوں حضرت ابو طالب کے نام کو اتنا جو ہے پریارٹی دی, کہا قیامت تک جب بھی مسلمان کلمہ پڑھے اسے زبان پہ محمد کا نام آئے, ذہن میں ابو طالب کا خیال آئے. یہ ہے میرے نبی کا خاندان. اور پھر اس نام کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں زلیخا کھڑی تھی, مجرم کی صورت میں کھڑی تھی. جن ایک مرتبہ جناب یوسف نے سوال کیا, اے زلیخا بتا تجھے کس چیز نے میرا عاشق بنایا؟ زلیخا نے کہا اللہ کی قسم تیرے حسن و جمال نے تیرا عاشق بنایا. جناب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو مخاطب کر کہا اگر تو اس کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو پھر تیری کیا حالت ہوتی؟ جو لوگ میراث سننے کے لیے, میں نے کہا میں بالکل اختصار کے ساتھ پڑھوں گا, تو اس کا حسن جمال دیکھ لیتی تو پھر کیا تیری حالت ہوتی؟ بس کہا نام کیا ہے؟ کہا نام محمد ہے. ادھر محمد کا نام کان میں پڑا, ادھر زلیخا کا سر جھکا, سر جھکتے جھکتے ایک مرتبہ سر اٹھایا, اپنے گھر کی طرف چل پڑی. کہا زلیخا کیا ہوا؟ کہا تو نے نام ہی ایسا بتایا ہے جس کے سننے کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہی. بس جیسے یہ جملہ کہا ادھر سے جبرائیل امین کو اللہ نے کہا جبرائیل کہانی رب دلی, کہا جلدی کر یوسف کے پاس جا اور جا کر یوسف سے کہ ابھی اسی وقت اسی دربار میں زلیخا سے نکاح کر. جناب زلیخا کو جب واپس پلٹایا, جب پہلے آئی تھی بوڑھی زلیخا تھی, لیکن ادھر نام محمد کو زبان سے لیا, اب بوڑھی نہیں 16 سال کی جوان زلیخا تھی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, صلی علی محمد. بس یہ نام کی عظمت ہے. اس کے اوپر میں پورے 2 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں. میرے نبی کے نام کے اندر خدا نے کیا تاثیر رکھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ احسان جانے کہ انہوں نے اس نام کی عظمت کے لیے ہزاروں حدیث ہم تک پہنچائی ہے. سامعین محترم, اس نام کی عظمت کے لیے کہا اپنے بچے کا نام محمد رکھو. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا جب تک ہوگا اس وقت تک رحمتیں نازل ہوتی رہے گی. ارے تیرے بچے کا فقط نام ہو جائے تو رحمت آتی ہے, اور وہ جس کا نام ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اور سامنے محترم, یہ ہے نام محمد کا. اور پھر کام کیا ہے؟ بس بات تمام ہوگی. کام کیا ہے؟ میرے نبی کے اللہ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں بہت سارے کام بیان فرمائے ہیں. میں فقط ایک آیت سے 4 کام بیان کرتا ہوں. اسی پہ آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کے ہاں سواتوں کے سپرد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں, تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کام کتنے ہیں؟ 4. اب میرے نبی کا ہر پل انہی 4 کاموں میں سے ایک ہے. میں انتہائی اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. میرے نبی کا زندگی کا ہر پل ہر لمحہ انہی 4 کاموں میں سے ایک ہے. اگر کسی کو نماز کی تلقین کی تو یا وہ آیات الہی کی تلاوت ہے, یا وہ تزکیہ ہے, یا کتاب کی تعلیم ہے, یا حکمت کی تعلیم ہے. کسی کو روزے کی تعلیم دی تو انہی 4 میں سے یا وہ آیات الہی کی تلاوت ہے, یا تزکیہ ہے, یا تعلیم کتاب ہے, یا تعلیم حکمت ہے. اگر کسی کو حج کی تعلیم دی تو انہی 4 میں سے ایک چیز ہے, یا آیات الہی کی تلاوت ہے,
یا تزکیہ ہے یا کتاب کی تعلیم ہے یا حکمت کی تعلیم ہے. اگر کسی کو داڑھی رکھنے کی تلقین کی تو انہی 4 کاموں میں سے ایک کام. کسی کو مسواک کرنے کی تلقین کی تو انہی 4 کاموں میں سے ایک کام. کسی کو سرما لگانے کی تلقین کی تو انہی 4 کاموں میں سے ایک کام. سامعین محترم، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ اگر جب بھی میرے نبی کوئی بھی کام کرے تو انہی 4 کاموں میں سے ایک کام ہے، تو پھر آؤ مسلمانوں، آج اس جشن سے اس خیرات کو لیتے ہوئے جاؤ. اگر نبی نماز کا بتائیں تو یہی 4 کام، روزے کا بتائیں تو یہی 4 کام، حج کا بتائیں تو یہی 4 کام، امر بالمعروف کا بتائیں تو یہی 4 کام، زکات بتائیں تو یہی 4 کام. اور اگر کسی کو مسجد نبوی کے ممبر پہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس کی فضیلت سنائیں تو یہی 4 کام. اور اگر کسی کو اپنے دوست پہ سوار کر کے متشکری لگائیں تو یہی 4 کام. بس سامعین محترم، آگے بڑھ رہا ہوں میں جلدی سے. امام صادق علیہ السلام کے متعلق 2 جملے. یہ نبی بھی صادق ہے اور وہ جعفر بھی صادق ہے. یہ بھی صادق ہے، وہ بھی صادق ہے. آنے کا دن بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، سیرت بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے، ہیبت بھی ایک ہے، جلال بھی ایک ہے، جمال بھی ایک ہے. ان کا بھی سایہ نہیں تھا، ان کا بھی سایہ نہیں تھا. ان کا بھی اپنے زمانے میں ثانی نہیں تھا، ان کا بھی اپنے زمانے میں ثانی نہیں تھا. وہ جو ہے میرے سامنے سامعین محترم، بس میں نے اختصار کر دیا اس کے آثار رسول خدا کے اجداد میں کون تھے. اب میں نے تو صحیح سے شروع کیا، جناب عبداللہ تک بیان کیا. اور جعفر صادق کے اجداد میں پہلا نام رسول کا ہے، دوسرا نام علی کا ہے، تیسرا نام حسن کا ہے، چوتھا نام حسین کا ہے، 5واں نام ہے زین العابدین. جو انبیاء کی صفوں میں عبادت گزاروں کی زینت بنے وہ جعفر صادق کا جد ہے. سامعین محترم، 5واں نام ہے محمد باقر کا. باقر کہتے ہیں علم کی گرہ کھولنے والے کو. جب جعفر صادق کے والد ہو وہ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی ایسی گرہ کھولتے ہیں کہ جہاں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہوتی. کائنات کے دنیا کے جتنے پہلے سائنسدان ہیں جس دروازے سے علم حاصل کرتے ہوئے نظر آئے اسے محمد باقر کا دروازہ کہا جاتا ہے. اور پھر جعفر صادق کے 4000 شاگرد جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر نکلے، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کے پڑھ کے جائے تو پوچھتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پڑھ کے آیا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پڑھ کے آیا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پڑھ کے آیا ہوں. لیکن جب امام جعفر صادق کا شاگرد کسی محفل میں جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں میں جعفر صادق سے پڑھ کے آیا ہوں. ہر ایک کے کسی کے 10 شاگرد، کسی کے 20 شاگرد، کسی کے 30 شاگرد. اور جعفر صادق کے ایک وقت میں 4000 شاگرد. سامعین محترم، ہم جدھر بھی جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کس کے شاگرد ہو، وہ کہتے ہیں میں جعفری ہوں، میں جعفری ہوں، میں جعفری ہوں. ساری امت اس بات پہ متفق ہے کہ جو جعفر صادق کا مذہب تھا وہی رسول کا مذہب تھا. تو پھر مجھے کہنا دیجیے سامعین محترم، میرے نبی کے مذہب میں اور جعفر صادق کے مذہب میں اگر فرق نہیں ہے تو پھر ہر جعفری کے مذہب میں فرق کیسا؟ اور پھر امام جعفر صادق کا میسج مسجد میں بیٹھے. آج جس پر آشوب دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، بہار الانوار کی حدیث ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر ایک امام کے پیچھے اگر 4 بندے نماز پڑھنے والے ہوں، ایک امام کے پیچھے 4 بندے نماز پڑھنے والے ہوں، ایک کے ہاتھ زیر ناف ہو، ایک کے ہاتھ ناف کے اوپر ہو، ایک کے ہاتھ یہاں پر ہو اور ایک کے ہاتھ یہاں پر ہو، ہیں نمازی. امام ان کے آگے ایک ہے. امام کے متعلق میں نے روایت میں نہیں پڑھا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوں یا بندے ہوں، لیکن مامونین کے متعلق کہا کہ 4 بندے کھڑے ہوں اور چاروں کے ہاتھ مختلف جگہوں پر ہوں. سوال یہاں پر یہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ میرے نبی نے 23 سال جو عمل کر کے دکھایا، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، مسجد میں، سامعین محترم، اگر اس چیز میں اتنا اختلاف ہے
تو باقی چیزوں میں کتنا ہوگا؟ نماز وہ عمل ہے نا تو سفر میں حضر میں ہر جگہ پر میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اس میں اگر اتنا اختلاف ہے، کوئی ہاتھ ناک کے نیچے رکھتا ہے، کوئی اوپر رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے. اب یہ اختلاف آج کل 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اگر 1400 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس اختلاف کے ساتھ چلتے آئے ہیں، اکٹھے آئے ہیں، تو پھر آج ہمیں بھی اکٹھا رہنا چاہیے. پھر ہمیں بھی اس اختلاف کو ابھارنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں اپنی بات. دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت نظریہ پیش کرتا ہے. میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجیے لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے پاس، میرا دین میرے پاس. اللہ جھگڑے مٹاتا ہے نا، اللہ جھگڑے بڑھاتا نہیں ہے. تو پھر ہمیں بھی جھگڑے مٹانے ہیں، جھگڑے بڑھانے نہیں ہے. امام سے پوچھا یہ 4 اشخاص ہیں، ان کی یہ حالت ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسے جیسے میرے جد رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے جیسے میرے جد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. میں سوال کرنے کہا میں تو مولا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا میرے جد فرقے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امت بنانے کے لیے آئے تھے. اگر ایک سب میں امت بننے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو منتشر نہیں کرنا، جوڑ کے رکھنا ہے. اور انشاءاللہ بس بات میری تمام ہو گئی. ہم نے جس طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اس روایت کو برقرار رکھا کہ آج بھی ہم سب عاشقان مصطفیٰ، آج سب ہم یہاں اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے اختلاف اپنے گھر میں رکھیں گے، مشترک بات کہ ہم اکٹھے